کہ گول جب آپ کا سیٹ ہو جائے، جب آپ کا ڈریم سے گول میں بدل جائے، تو گول جب آپ کا سیٹ ہو جائے تو آپ کو اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے، وہ 7 اسٹیپس ہم نے لکھے تھے پچھلی ویڈیو میں۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو بہت اہم چیز بتلانے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا گول تو سیٹ کر چکے ہیں، آپ اسٹیپس بھی لکھ چکے ہیں، لیکن اب آپ کو اس گول کی حفاظت کس طریقے سے کرنا ہے۔ کوئی چور ڈاکو اس پر آ کر کے ڈاکہ نہ مارے۔ چور ڈاکو سے مطلب آپ کی مصیبتیں جو آئیں گی، آپ کے اوپر جو پریشانیاں جو آئیں گی، آپ کو یہ چیز حاصل کرنے میں، وہاں تک پہنچنے میں کوئی بھی چیز آپ کو روکے نہ وہاں تک پہنچنے میں۔ کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، گول تو بنا دیتے ہیں، گول ان کا سیٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، یا پھر ان کے بیچ میں جو ہرڈلز آتے ہیں، فیملی کو لے کر کے جو ہرڈلز آتے ہیں، فائنینشیل ہرڈلز جو آتے ہیں، اور جو لوگوں کی طرف سے جو ہرڈلز آتے ہیں، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اور وہ ہار مان جاتے ہیں۔ ان کو اس لیے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے گول کی حفاظت کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے وہ گول کو اچیو کرنے تک چھوڑنا نہیں ہے، کس طریقے سے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ میں اب آپ کو یہ بتلاؤں گا۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت غریب تھا، اور اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا جذبہ تھا کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے، مجھے کچھ دنیا میں حاصل کرنا ہے، مجھے ایسی چھوٹی زندگی نہیں گزارنا ہے، مجھے ایک بڑا آدمی بننا ہے، مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے دنیا سے جانے سے پہلے مجھے کچھ کام کر کے جانا ہے۔ یہ چیز اس کے اندر تھی، اور اس کے گاؤں میں بہت زیادہ کاشتکاری ہوتی تھی، بہت سے کھیت تھے، بہت کسان تھے جو اپنا کام کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ میں بھی ایک زمین لے لیتا ہوں اور اپنا کام شروع کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہ بہت غریب تھا، تو اس نے کیا قرضہ لیا، کہیں سے کچھ پیسے جمع کیے، اور اس کے بعد اس نے وہاں پر ایک چھوٹی سی زمین لی۔ اس کا خواب یہ تھا کہ میں ایک چھوٹے سے زمین پر کھیتی باڑی کر کے نہیں رہوں گا، میرا آگے بہت سے کھیت لینا ہے، اور مجھے بہت آگے بڑھنا ہے، بہت آگے جانا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی اس نے زمین لی، سب سے پہلے اس نے اس زمین کو اپنے نام پر کر لیا، اس نے رجسٹری کروا لی کہ یہ میری زمین ہے، اس کے بعد سے اس پر کسی اور کا حق نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کی کہ اس کی حفاظت کے لیے آس پاس میں دیوار اٹھا دی، تاکہ وہ انسانوں سے بھی اور جانوروں سے بھی اس کی حفاظت کر سکے، اپنے کھیت کی حفاظت کر سکے۔ جب اس نے یہ ٹوٹلی حفاظت کر لی کہ اس کے اندر کوئی اور آ نہیں سکتا، یہ صرف میری پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے، اور اس میں کوئی آ نہیں سکتا ہے، کوئی آ کر کے اس میں سے نہ کوئی حق لے جا سکتا ہے، نہ کوئی اپنا حق ڈال سکتا ہے، نہ کوئی اس میں بو سکتا ہے، نہ اس میں سے اگی ہوئی چیز کوئی لے جا سکتا ہے یہاں سے، اس پہ صرف میرا پورا حق ہے۔ تو اس نے اس کے بعد اس زمین کو تیار کیا، اس نے اس زمین کو جوتا، اس میں پانی ڈالا، پھر اس کے بعد جب وہ تیار ہو گئی تو اس کے اندر بیج ڈالا، اور بیج ڈال کر کے اس کو پانی دیتے رہا، اس کو پوری فیسلٹی دیتے رہا، اس کو پوری جتنی ضرورت ہے اس کو دیتے رہا، روز اس کی دیکھ بھال کرتے رہا، کیا چیز خراب ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر کے ہٹاتے رہا، اور کیا چیز اچھی ہے اس کی حفاظت کرتے رہا۔ اور جب زمین میں سے اناج اٹھنے لگا تو اس نے اس کو اور بھی حفاظت کی، تاکہ چرند پرند آ کر کے اس کو خراب نہ کر دے۔ اب اس کے بعد اس کی فصل کے کاٹنے کا وقت آ گیا، تو اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس فصل کو کاٹا اور اس کو بیچا، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس کو حفاظت سے رکھ کر کے پھر آگے وہ بڑھتا گیا۔ ایک نہیں دو نہیں، اس کا خواب یہ تھا کہ میں ایک بہت ہی بڑا آدمی بننے والا ہوں، اور میرے پاس ایک کھیت نہیں رہے گا، ایک فارم نہیں رہے گا، میں کئی فارم خریدوں گا۔ تو آگے کئی سال کے بعد اس نے کئی فارم خریدے اور بہت ہی سکسیسفل آدمی بنا، اور اس نے اپنے خواب میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بیچ میں یہ سب کرنے کے بیچ میں اس کو بہت سی پریشانیاں آئی، فائنینشیل پرابلمس آئے، اس کو ہیلتھ کے پرابلمس آئے، اس کو لوگوں نے اس کو بہت ستایا ہے، کام اس کا برابر ہونے نہیں دیا ہے، اس نے بہت سے مشکلات جھیلے ہیں، لیکن اس نے اہم کام یہ کیا کہ اس نے جو فارم لیا تھا اس کی حفاظت کی، اسی کے اوپر فوکس کیا، چاہے کچھ بھی مصیبت آ جائے اس نے ایک دن بھی اپنی کھیتی سے، اپنے کام سے، اور اپنا جو فارم تھا جہاں پر وہ کھیتی کرتا تھا اس سے غفلت نہیں برتی، اس نے ہمیشہ اس کا کیئر کیا ہے، چاہے کچھ بھی مصیبت آ جائے۔ اور اس فارم میں کسی کو گھسنے نہیں دیا، کسی کو دخل انداز ہونے نہیں دیا، یعنی کسی کو بھی انسان یا جانور، اور پھر اس کی جو مصیبتیں جو داخل ہو کر کے اس کو برباد کرنا چاہ رہی تھی اس کو بھی اس نے داخل ہونے نہیں دیا۔ اس طریقے سے اس نے حفاظت کی ہے۔ یہ جو اسٹوری ہے یہی سیم اسٹوری ہمارے گول کی ہے۔ ہم جب گول طے کرتے ہیں، ہم جب اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، تو ہم کو مان لینا چاہیے، یہ ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے کہ دیٹ از مائی پراپرٹی۔ وہ گول کو اپنے نام پر کر لو، اپنے نام پر وہ گول کو کر لو کہ یہ میرا گول ہے، اس پر کسی اور کا حق ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ گول میں نے سیٹ کیا ہے، دس از مائی پراپرٹی۔ لکھ لو، اپنے اندر یہ بٹھا لو کہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری جائیداد ہے، میں اس کو ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ جب تک آپ اپنے گول کو جائیداد، پراپرٹی نہیں سمجھیں گے، آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکیں گے۔ اگر آپ اس کو سدھارے نہیں تو پھر آپ اس تک پہنچ نہیں پائیں گے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اسی لیے اس گول کو آپ اپنی پراپرٹی بنا لو، وہ میری پراپرٹی ہے،
گول از مائی پراپرٹی، نو بڈی کین انٹر۔ جب آپ نے اس گول کو سیٹ کیا اور اپنے نام پر کر لیا تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے آزو بازو میں دیوار لگانا ہے، چاروں طرف سے دیوار لگانا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو۔ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ گول میری پراپرٹی ہے، اب اس گول میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، یہاں پر صرف میری چلے گی۔ اس گول میں کوئی مصیبت آ کر کے مجھے یہاں سے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی، کوئی بھی مشکل آ کر کے مجھے یہاں سے ہٹا نہیں سکتی، چاہے وہ فائنینشلی پرابلم ہوگا یا پھر فزیکلی ہوگا یا لوگوں کی طرف سے کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کے پاس فیملی پرابلم ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، میں اس گول سے ہٹوں گا نہیں۔ میرا یہ گول پراپرٹی ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس میں کوئی آ کر کے دخل اندازی نہیں کر سکتا، مجھے اس گول کے بارے میں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ جبکہ آپ کو یہ گول حاصل کرنے کے لیے پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ اس گول کے سامنے، اس مقصد کے سامنے میرے لیے کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے، میں ہر چیز کو برداشت کر لوں گا۔ آپ کو اگر آپ کے گول تک پہنچنا ہے تو یہ آپ کے اندر آ جانا چاہیے۔ تو آپ نے اب کیا کیا ہے، آپ نے اس گول کو اپنی پراپرٹی بنا لی ہے، یعنی کہ اس یہ آپ کے نام پر رجسٹر ہو چکا ہے۔ اب دوسری چیز آپ نے کی کہ آپ نے اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے باؤنڈری لگا دی تاکہ کوئی آ کر کے اس کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی بھی مصیبت آ کر کے اس کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ وہ آپ کا گول ہے، آپ کا مقصد ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ جس طریقے سے آپ اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو اپنی گول کی حفاظت کرنا ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، اگر فیملی کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا آپ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بیمار ہوتا ہے؟ آپ اس کی کیئر کرتے ہیں، دواخانے کو لے جاتے ہیں، آپ اس کو بتلاتے ہیں اور اس کی طبیعت صحیح کرواتے ہیں، رائٹ؟ اسی طریقے سے آپ کے گول میں جو پریشانیاں آئیں گی اس کو آپ کو سدھارنا ہے، گول کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنے گول کی حفاظت کر لی، اس میں کسی اور کو آنے نہیں دے رہے تو اس کو اسی نہیں چھوڑنا ہے، اب آپ کو اس کے اندر بیج ڈالنا ہے، آپ کو روز بیج ڈالنا ہے اس کے اندر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو گول ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے روز کام کرنا ہے آپ کو۔ اگر نالج آپ کو بڑھانا ہے تو روز نالج بڑھانا ہے، اسکلز بڑھانے ہیں اور آپ کی عادتیں چینج کرنی ہے تو روز کرنی ہے، ایک دن کر کے 10 دن چھوڑنا نہیں ہے یا 1-8 دن نہیں کرنا ہے، روز کا روز آپ کو اپنے گول کے لیے کام کرنا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو آگے بڑھتے جانا ہے۔ جس طریقے سے ایک فارمر، ایک کسان اپنے کھیت کو تیار کرتا ہے تو اس میں بیج ڈالتا ہے، اسی طریقے سے آپ جب حفاظت کر چکے ہیں، اپنا مان چکے ہیں، تو اب اس کے اوپر کام کرنا شروع کرو، اس کے اندر بیج ڈالتے رہو روز۔ بیج بونے کا مطلب ہے آپ اپنے اندر امپروومنٹ جو لا رہے ہو، آپ کے گول حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ جو آپ کر رہے ہو وہی ہے بیج ڈالنا۔ جب آپ اس کے اندر بیج ڈال دیے تو اب خاموش نہیں بیٹھنا ہے، پھر آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کو پانی ڈالنا ہے، یعنی کہ اور اس کے اوپر کام کرتے رہنا ہے۔ صرف ایک وقت نالج لے کر کے نہیں چھوڑنا ہے، کئی وقت آپ کو جو ہے نا اس پر کام کرنا پڑے گا، کئی اسکلس اور ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اس اسکلس کو اور یوز کرنا پڑے گا آپ کو اس پر۔ اس طریقے سے کسان پانی ڈالتے رہتا ہے، اسی اسکل کو آپ کو روز استعمال کرتے رہنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اس میں اور امپروومنٹ لاتے رہنا ہے۔ آپ کو یہاں پر پرابلم یہ آئے گا کہ اب یہاں پر کچھ نہ کچھ چیز خراب ہوگی، کچھ نہ کچھ مصیبت آ جائے گی، جس طریقے سے کسان کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے، کسان کی طرح آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو چیز خراب ہو گئی ہے اس کو اگر سدھار سکتے ہو تو سدھار لو، اگر نہیں سدھار سکتے ہو تو اس کو پھر نکال کر کے بازو میں رکھ دو، پھینک دو، اپنے گول سے اس کو ہٹا دو، کیونکہ یہ چیز آپ کو خراب کر رہی ہے۔ آپ کے گول تک پہنچنے کے لیے جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں کو اٹھا کر کے پھینک دو باہر، اور ان مصیبتوں کو کس طریقے سے آپ پھینک سکتے ہیں اس کا سولوشن دیکھ کر کے، اس کا سولوشن ڈھونڈو، سولوشن ڈھونڈنا ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا، اس کا حل ڈھونڈو، پھر آپ خود بخود وہ پریشانی آپ کے بیچ میں سے ہٹ جائے گی۔ بعض مصیبتیں ایسی ہوں گی جس کا سولوشن آپ کو نہیں ملے گا، اس کو ابھی چھوڑ دو، ابھی رکھ دو اس کو، آگے بڑھتے رہو، لیکن پیچھے مت ہٹو، رکو مت، آگے ہی بڑھتے رہو۔ اب کیا ہوگا، آپ کی کمپنی، آپ کا بزنس، آپ کا جو بھی مقصد ہے اور گرو کرتے جائے گا، اب جب گرو کرتے جائے گا تو آپ کو اچھی طریقے سے اس کو گرو بھی کرنے دینا ہے۔ ابھی تو اس گول کی شروعات ہوئی ہے، اب اس کو اچھی طریقے سے ٹیک کیئر کرنا ہے کہ کہاں پر خرابی ہو رہی ہے اس کو سدھارو، اور جہاں پر اچھا ہو رہا ہے اس کو اور آگے لے کر کے جاؤ، اور اس کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہو کرتے جاؤ۔ اب جب آپ اپنے گول کی طرف بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہاں سے فائدہ شروع ہوگا، آپ کے بزنس کا، آپ کے گول جہاں تک آپ پہنچنے والے تھے وہاں تک جب آپ قریب آ گئے ہیں تو آپ کو بھی یہاں سے آپ کو اس کا فائدہ شروع ہوگا۔ جس طریقے سے کسان کو اس کی کھیتی کا فائدہ ملتا ہے آخری میں، جب وہ کاٹتا ہے تو وہ بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے جب آپ اپنے گول کے قریب پہنچ جائیں گے، پوری مصیبتیں جھیلنے کے بعد، ہر مصیبت کو ہرانے کے بعد جب آپ وہاں تک پہنچیں گی تو اب آپ کی سکسیس شروع ہو جائے گی۔ آپ یہاں سے اب کامیابی کے دن گننا شروع کر دیں گے۔ جس طریقے سے کسان اپنی کھیتی کو بیچ کر کے خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے اب آپ اپنی سکسیس کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو اپنی محنت کا پھل اسی طریقے سے ملنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے کسان کو اپنی کھیتی باڑی کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کا گول جو آپ نے
نے سیٹ کیا ہے وہ آپ کا فارم ہے، وہ آپ کی کھیتی ہے، وہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ اب وہ گول آپ کے نام سے کوئی اور ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود نہ ہٹائیں۔ جب وہ گول آپ کے نام پر ہو گیا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی اٹھائیں، اس کی ذمہ داری لیں، ہر مصیبت کا سامنا کرو۔ کسی مصیبت سے ڈر کر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ آپ کا گول آپ کو حاصل نہ ہو جائے۔ اہم چیز یہ ہے، اگر آپ کو اپنے گول تک پہنچنا ہے، اگر آپ کو اپنی کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس گول کو اپنی پراپرٹی بنا لو، اس گول کو اپنا حق سمجھو، تبھی آپ وہ گول تک پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو ضرور لوگوں تک شیئر کریں۔ اس ویڈیو کی ضرورت بہت سے لوگوں کو کہ اپنے گول کی کس طریقے سے حفاظت کرنا ہے اور کس طریقے سے وہاں تک پہنچنا ہے، اسی لیے لوگوں تک اس اچھی بات کو پہنچائیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔